اب محمد اسحاق صاحب بھی اسی گروپ کے ہیں، یہ بھی غالباً ڈی سی بھی رہ چکے ہیں، ایڈیشنل سیکٹری بھی غالباً رہ چکے ہیں. تو یہ شاید سی ایم، موجودہ سی ایم سرفراز بگٹی صاحب کے حلقے کے بھی شاید ڈی سی رہے، تو ان کا اس سے تعلق ہے، ضرور ہے. یہ جو ابھی لگے بھی ہیں تو اس میں کمپیٹنسی ان کی غالباً ہے. یہ تنظیمیں جب اعجاز صاحب لگے تھے تب کہاں تھیں؟ نہیں پتا تھا ان کو کہ وہ کیا ہے، کیسے لگے. اس وقت چپ تھے. بعد میں یہی تنظیمیں، ان کی آپسی لڑائی ہوئی، کنفلکٹ آف انٹرسٹ آیا، تو پھر وہی اعجاز برا ہو گیا. پاسٹ اگر ہم دیکھیں تو اسحاق صاحب کی ریپیوٹ بہت بہتر ہے، اور ماضی والوں سے ان کا، آپ کہاں عباد اللہ غرشین، کہاں آپ کا اعجاز، اور کہاں بھائی محمد اسحاق. کائنڈلی اگر سپورٹ نہیں کر سکتے، ان کا بازو نہیں بن سکتے، تو کم سے کم ان کے خلاف تو نہ ہو. اور ایسا نہیں ہے، ان میں بھی اگر کوئی اچھا ٹیچر آ جاتا، میرے لیے وہ اتنا ہی قابل احترام تھا. پروفیسر آ جاتا، ہمیں اتنا ہی مزہ دیتا، اتنا ہی ہوتا. لیکن اگر یہ جو ایس بی آئی ہے، یہ کسی حوالے سے کسی سے کم نہیں ہے. باقی تو آگے وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج باقی تو ہم سیکیورٹی ایشوز پر تو بات کرتے ہی رہتے ہیں، کچھ اور ایشوز یا مسائل ان سے ہٹ کے بھی کچھ بات کرتے ہیں. کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں جو ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے بلوچستان میں امن و امان یا سیکیورٹی ایشوز یا گورننس اتنا بڑا وہ ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بدقسمتی سے اس طرح ہائی لائٹ ہی نہیں کر پاتے. یہ حکومت آئی، اس حکومت میں 2-3 چیزیں اچھی ہوئیں جن کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ہم حکومت کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وزیر اعلیٰ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ انہوں نے جو سیاسی سپیس ہے بہت لوز کی ہے، ان کا جو ٹیمپر ہے وہ بہت زیادہ ہے، ایک ڈیموکریٹک وے میں جاتے ہی نہیں ہے، اتھارٹیرین ان کی اپروچ ہے. اور دوسرا، اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ کلوز ہونا یا بہت زیادہ پھر مستفید ہونا، اس کے بھی ہم خلاف ہیں کہ آپ ڈیموکریٹک وے میں آئیں، کندھا کسی کا نہیں ہونا چاہیے. تو ان سب چیزوں کے ہم مخالفت بھی رہے ہیں. پھر جس طریقے سے کریک ڈاؤن ہوا، یا پھر اور ایسے کیس بن گئے، یا 4 شیڈول میں لوگوں کو ڈالا گیا، ہر چیز کی ہم نے کھلے الفاظ میں مذمت بھی کی، اور کہا کہ یہ کسی ڈیموکریٹک جو حکومت ہوتی ہے اس سے یہی ہوتا ہے کہ وہ آزادیاں دیں گے، جو رہی صحیح آزادیاں وہ بھی سلب نہیں کریں گے. اور جو وزیر اعلیٰ ہو یا سیاسی لوگ ہوں، اس کی اپروچ جو ہے نا درمیانہ میانہ روی کی ہو یا درمیانی ہو. لیکن ساتھ جو 2-3 اچھی چیزیں ہوئیں، سب سے پہلے بیف اسکالرشپ جن کو ڈبل ٹرپل کیا گیا. بلوچستان کی آبادی ہے تو بہت تھوڑی، لیکن بدقسمتی سے اکثریت غریب ہے. کسی چند گھروں کے پاس اتنی استطاعت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایک بچے کو معیاری تعلیم دلوا سکے. اب معیاری تعلیم کیا ہے کہ اب ہر بندہ تو کوئٹہ میں آ کے یا اپنا بیٹا لاہور، کراچی، اسلام آباد وہاں تو نہیں بھیج سکتا. تو ان بیچاروں کے پاس محدود چوائسیں ہوتی ہیں. تو اور ان کے پاس اتنا سرمایہ، جس طرح میں نے کہا، اوورآل اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اتنے وسائل نہیں ہیں. تو ان کے لیے کیا امید بچتی ہے؟ کوئی ٹاپر ہوتا ہے، اکثر آپ دیکھتے ہو کہ جو ٹاپرز ہوتے ہیں زیادہ تر بیچارے بالکل لوور مڈل کلاس سے نکل آتے ہیں، کیوں؟ واحد ان کے پاس آپشن ہی ایجوکیشن کا ہوتا ہے. تو ان میں یہ اسکالرشپس جو شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اس حکومت نے دیے، لیکن اس حکومت کو اس حوالے سے اپریشیٹ کرنا بنتا ہے کہ انہوں نے خواجہ سراؤں کو اسکالرشپس دیے، انہوں نے مختلف کیٹیگریز میں اسکالرشپس دیے. سب سے اہم جو بڑے بڑے مطلب صادق پبلک اسکول ہے، لارنس کالج ہے، ان کے لیے اسکالرشپ لائے. اور پھر قدوس بزنجو کے دور میں بھی آیا تھا کہ 5 اسٹوڈنٹس آئے، لمس کے ہوں یا دوسرے پرائیویٹ یونیورسٹی ہوں، ان میں اگر آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس کی مادی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، اور اگر وہ سیکیور کر لیتا ہے وہاں پہ داخلہ، تو اس کی جو فیس ہے وہ حکومت بلوچستان دے گی. اس وقت غالباً سیکریٹری کالجز حافظ ماجد ہوا کرتے تھے. تو جو چیز جس کی اچھی ہے، جو سٹیپ جس کا اچھا ہے،
اس کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. تو جو اس سے مستفید ہوگا وہ شخص اور اس کا گھرانہ جانے گا کہ یہ اسکالرشپس کیا تھے. تو ابھی جو اسکالرشپس بڑھائے گئے تو یہ یقیناً خوش آئند ہے. دوسری بات، وہ کہتے ہیں رائٹ پرسن فار رائٹ جاب. سابقہ ڈائریکٹر کالجز تھے الحمدللہ، وہ بھائی اپنے اندر ایک ایسا چیز تھے کہ پورا سسٹم یرغمال بنائی ہوتا. ان کی سمری ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے جاتی تھی، دوبارہ واپس آ جاتی تھی. انسان حیران ہوتا تھا، جو بھی ذی شعور تھا وہ کہتا تھا کہ یار اس شخص کو آپ نے بیٹھا رکھا ہے. ریزرو سیٹس ہیں بلوچستان کی، مطلب کوئی 500 800 لڑکے جاتے ہیں، مطلب 800 گھرانوں کی زندگی چینج ہوتی ہے. وہ ریزرو سیٹ پہ جاتے تھے، یہاں پہ ادھر ان کے ایڈمیشن ہو جاتے تھے، فرسٹ سیمسٹر ہی ہو جاتا تھا. ادھر ہمارے ماشاءاللہ ان کے ٹیسٹ ہی نہیں کنڈکٹ ہوتے تھے. پھر جب وہ جاتے تھے وہ کہتے تھے بھائی ہمارا سیمسٹر ہی گزر گیا، اب ہم آپ کو کیسے داخلہ دیں. کتنی سیٹیں ان نااہل لوگوں کی وجہ سے ضائع ہوئیں، لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور ان کی کوئی ترجیحات ہی نہیں تھی. اور پھر اگر جو کوئی جاتا بھی تھا تو الحمدللہ 90% وہی تھے. اور بورڈ والے بھی ملے ہوئے تھے، اپنے لوگوں کو آگے لاتے تھے اور جاتے تھے. پہلے کچھ سیٹیں تھی اور وہ جب جاتے تھے نااہل اور اپنے خاندان اور پھر جو عہدیداران تھے ان کے لوگوں کو بھیجتے تھے، وہ وہاں سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے تھے. آپ جا کے ڈیٹا تو نکلوائیں کہ اس دوران جب خود وہ لیتے تھے یونیورسٹیاں تو اس ریشو کو آپ دیکھیں. اب جب ڈائریکٹریٹ والوں نے لیا اور پھر اسپیشلی جب اس سے بورڈ منسلک ہوا، ان کی 2 نمبری کہاں تک پہنچی. تو وہ کہتے ہیں خدا خدا کر کے اس حکومت نے آ کے وہ ڈائریکٹر کالجز کو ہٹایا، ایک نیا لائے ہیں. یہ نئے کے بارے میں بات کہی جاتی ہے کہ پہلے جب مطلب یہ رہے ہیں پرنسپل وغیرہ تو یہ کالجز کو اٹھانے والے تھے، دور دراز علاقوں میں بھی سرو کر چکے ہیں، یہاں بھی ہیں. تو ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ریزرو سیٹ جو آئی ہوئی ہیں ایف ایس سی لیول پہ، ان کے ابھی ٹیسٹ وغیرہ کی ڈیٹ آ گئی ہے، تو وہ بر وقت دیں، دوسرے صوبوں سے پہلے دیں، تاکہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے پہلے ان کے کرائٹیریے کو میٹ کرنا بڑا ٹف ہوتا ہے، پھر وہاں جا کے رہنا ڈھل جانا اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو مہربانی کریں آپ ان سے جلدی کریں، نہ کہ ان کے بھی بات کریں. اور جو پچھلے ڈائریکٹر صاحب نے کیا ہے تو وہ تو ہماری نسلیں بھگتیں گی. تو ان ڈائریکٹر کالجز صاحب کی ریپیوٹ بہتر بتائی جاتی ہے. تو ان سے یہی گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اس دفعہ آپ نے لیٹ نہیں کرنا کسی بھی حوالے سے. ہماری ایم بی بی ایس کی سیٹیں بھی ایسے ضائع ہو جاتی ہیں، انجینئرنگ کی بھی ایسے ضائع ہو جاتی ہیں، الغرض آئی ٹی سمیت ہر شعبے کی ایسے ضائع ہوئی ہیں نااہلوں کی وجہ سے. اور ساتھ ساتھ کہ یہی کہ اپنے لوگوں کو بھیجا گیا 2 نمبری ٹیمپرنگ کر کے. ریکارڈ آپ دیکھیں گے آپ کو مل جائے گی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور مزید اس سے زیادہ ثبوت کیا ہوگا کہ جو شخص اگر یہاں ٹاپ کر رہا اور وہاں جا کے سیمسٹر سسٹم میں جا کے بھی اگر وہ ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں کچھ کیلیبر تھا ہی نہیں، 2 نمبری سے اس کو ٹاپ کروایا گیا. اور وہ کس کس کے بندے گئے ہیں آپ نکال لیں ڈیٹا، آپ کو بہت خوب پتہ چل جائے گا. تو ڈائریکٹر کالجز کو تبدیل کرنا اس حکومت کا اچھا فیصلہ تھا. پھر نگران دور میں ایسا ہوا کہ نگران دور سے پہلے قدوس بزنجو کا دور تھا. اس وقت اپوزیشن اور منسٹر بھی تھا نصیب اللہ مری ٹرانسفر پوسٹنگ میں بہت خانہ خراب کیا ہے، چاہے وہ چیئرمین بورڈ ہو، ٹیکسٹ بک ہو، اتنا ہے کہ اب کیا بتاؤں. اس وقت بھی میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا، لیکن اب کیونکہ وہ او ایس ڈی ہے تو اب میں زیادہ وہ کیا کہتے ہیں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا. تو اس وقت میں نے کی جب وہ پوزیشن پہ تھے. اب میں مردے گھوڑے وہ کروں تو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. چیئرمین بورڈ لگانے کی صورت میں جہاں جہاں دیکھو گے اپنوں کو نوازا، اور کہاں طرح طرح کے ایلیگیشن تھے کہ کس کو کیسے لگایا کس کو کیسے لگایا. اور پھر اس کے نتائج پھر آپ نے دیکھے. کیوں ایک معمولی وہ ہو تو چل جاتا ہے یہ بھائی، ویسے تو کہیں بھی اگر آپ میرٹ کی پامالی کریں گے آپ فیس کریں گے، لیکن اگر آپ بڑے عہدوں پہ کریں گے پھر تو آپ کی نسلیں سفر کریں گی. اور یہ ہم نے دیکھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال جب
MBBS کا وہ ہوا تھا غالباً پچھلے سے پچھلے، تو جو MD CAT تھا اس کا وہ رزلٹ پہلے آ گیا تھا، بورڈ کا رزلٹ نہیں آیا تھا. پھر ایلیگیشن ہے کہ لوگوں نے اپنے رزلٹ چینج کروائے. اب جس کا آ گیا اس کو تھا کہ یار اگر مجھے اتنے نمبر آ جائے تو میری سیٹ پکی ہے. تو کہیں یہ ہوتا ہے، یہ بلوچستان میں ہوتا آ رہا ہے. جب آپ لوگ ایسے لگاتے ہیں، پھر جو بھرتیاں ہوئیں، پھر ظاہری بات ہے جو کچھ دے کے آئے گا وہ پھر اپنا نکالنا خوب جانتا ہے. تو پھر چیئرمین بورڈ بھی بالآخر کابینہ نے مشترکہ طور پر اس کو ہٹایا. مطلب آپ اندازہ لگا لیں، ایک چیئرمین بورڈ، ایک ڈائریکٹر اتنے زوراور ہو گئے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا SBK یونیورسٹی کی جو وائس چانسلر صاحبہ تھی اتنی زوراور تھی، کوئی ہر گورنر نے آ کے اس کو ہٹایا لیکن کوئی اس کو نہیں ہٹا پایا. وہ اس کو سٹے مل جاتا تھا. پھر یہاں پہ کوئی ایک پتہ نہیں ان کی کون سی تھنک ٹینک ہیں جو آج تک کوئی سولوشن نہیں دے سکے، ان کا کوئی سہارا تھا، کون سے پتہ نہیں سفارشی تھے، تو مل جاتا تھا سٹے. تو بالآخر اتنے مجبور ہو گئے کہ وزیر اعلیٰ نے کابینہ سے ساتھ مل کر وہ لی اس کو ہٹانے کی. پھر یہاں تک وہ ہو گئے کہ وزیر اعلیٰ کابینہ سمیت گئے گورنر کے پاس کہ بھائی ابھی اس محترمہ کو جو ہے نا فارغ کریں، اور بالآخر دوسری کو بٹھا دیا گیا. تو اندازہ لگا لیں آپ کا وزیر اعلیٰ تک بے بس ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک چھوٹے وہ اتنا لابنگ کی صورت میں کر لیتا ہے. کیوں؟ ان لوگوں کے اتنے، ایک تو آبادی چھوٹی ہے، اور دوسرا جو بولڈ افسر یہاں وہی مانا جاتا ہے جو لین دین کا ماہر ہو، جو کرپشن خوب کرتا ہو اور کچھ کھلا کے سب کو وہ کرتا ہو. اس کی جیب میں انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے، اس کی جیب میں سیاسی زور سے زور آور لوگ ہوتے ہیں. اب ظاہری بات ہے ایک اپر پوزیشن پہ بیٹھا ہوگا سیاسی بندہ، اس سے کہیں نہ کہیں تو مستفید ہوتا ہے، تو پھر اس کا کام کرتا ہے. پھر مالی معاملات بہت ساری چیزیں اور ہیں، تو وہ اس کے ہاتھ ہوتی ہے. اچھے سے اچھا وکیل وہ رکھتا ہے، ججوں تک وہ اپروچ کر لیتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا خطہ. تو بالآخر اس جو تھے بورڈ آفس کے چیئرمین اعجاز احمد صاحب، ان کو ہٹانے کے لیے وزیر اعلیٰ کو کیبنٹ سے منظوری لینی پڑی. اندازہ لگا لیں اس حد تک ایک شخص جب آتا ہے چمٹ جاتا ہے تو وہ اتنا بے بس کر دیتا ہے نظام کو. اور یہ نظام کی بے بسی، تو اس کے یہ پہلے مجھے کہا گیا تھا کہ یار کسی بیوروکریٹ کو لا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ تو یہی ہوا کہ یار اگر آپ نے لانا بھی ہے تو اپ رائٹ لوگ بندہ لائیں. یہ تو نہ ہو کہ کوئی بھی لے آئیں وہ مزید. ایسا نہیں ہے کہ بیوروکریٹ کوئی اتنے شایان و شان ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی شاید بہت ساری چیزوں میں کھا چکا ہوتا ہے، اس کا پیٹ تھوڑی بہت گریس ہو، اور ایک کمیشن کر کے آیا ہو یا کچھ تگدو کر کے آیا ہو، اس میں کچھ گریس ہو. لیکن خیر کمیشن تو وہ ایک آدھ پیپر والے دوسرے بھی تھے، لیکن یہ تو اب بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ٹھیک ہے یار، آپ خود تک بیچو ایک بات ہے، لیکن آپ نسلوں کا مستقبل بیچو تو یہ سراسر ناانصافی ہے. تو اب کیونکہ وہ سابقہ ہو چکے ہیں تو میں زیادہ بات نہیں کرتا. اب میں آتا ہوں اس چیز پہ بات کرتا ہوں کہ حکومت نے محمد اسحاق جو AEO گروپ کے ہیں، AEO ایک گروپ ہے، وہ پہلے مطلب BSS BCS میں ضم تھا، وہ BDC لگتے تھے، AC لگتے تھے. لیکن پھر کراچی میں مسلم ہانی والا وہ فیصلہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا، سندھ سے یہ اٹھا، پھر یہاں پہ آیا، پھر AEOز والوں کو بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا. آج وہ درپدر ہیں، اکثریت CMIT میں ہے. رہی صحیح کثر اگر کوئی شکیل درانی کا دوست ہے تو اس کو مل جاتی ہے، ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے. ہر بندہ اپنی اس پہ لگا ہوا ہے. اکثر بیچارے CMIT میں دھکے کھا رہے ہیں، یا کہیں کہتے ہیں ہمیں تھوڑا بہت کوئی PD کسی کے نصیب اچھا ہو لگ جائے، یا کوئی وہ ہو. مطلب ایک اچھی خاصی 60-70 لوگ، شاید اس سے بھی زائد ہوں، کئی تو ریٹائر ہو رہے ہیں، کئیوں کے 7-8 سال پڑے ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے، اور یہ اس دور میں لگے جس کے ماشاء اللہ سے ہم لاکھ اختلاف کریں، لیکن اس میں پھر بھی آپ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ میرٹ ہوا. تو یہ وہ لوگ تھے جس دن انٹرویو ہوا شام کو لسٹ لگ گئی کہ یہ لگ گئے. تو AEOز میں یہ جتنے بھی ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں BCS یا BSS کسی سے بھی لیول سے یہ لوگ کم نہیں ہوں گے. آپ ان کے ساتھ وہ کریں. میجورٹی ان میں ایسی ہے جو بکس لکھتی ہے،
جو بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، مطلب میں کسی بھی طور پہ ان کو کسی سیکٹری کمشنر یا ان سے کوئی اکا دکا میرے جیسا کمزور آدمی ہو، ورنہ اکثریت ان کی بڑی ہی کمپیٹنٹ ہے۔ اب محمد اسحاق صاحب بھی اسی گروپ کے ہیں، یہ بھی غالباً ڈی سی بھی رہ چکے ہیں، ایڈیشنل سیکٹری بھی غالباً رہ چکے ہیں، تو یہ شاید سی ایم، موجودہ سی ایم سرفراز بگٹی صاحب کے حلقے کے بھی شاید ڈی سی رہے، تو ان کا اس سے تعلق ہے، ضرور ہے۔ یہ جو ابھی لگے بھی ہیں تو اس میں کمپیٹنسی ان کی غالباً ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں جو تعلق تھا وہ بھی ضرور ملحوظ خاطر رکھا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس تعلق کی بیس پر لگے۔ ابھی بھی یہ پی سی ایس سی ایس ایس کی اکیڈمی چلاتے ہیں بہت سارے نوجوانوں کے لیے، جو پہلے لاہور جاتے تھے، اسلام آباد جاتے تھے پڑھنے، اب کوئٹہ میں بھی ان کو دستیاب ہے، یہاں پر بھی کوالیفائڈ لوگ پڑھاتے ہیں اور بڑی اچھی رہنمائی کرتے ہیں، اور میں خود ان سے کبھی نہیں ملا، لیکن ان کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سنا، کوئی بڑے ایلیگیشن ان پہ نہیں سنے، کوئی مطلب وہ کہتے ہیں نا کوئی بھوک ہو یا وہ ہو، ابھی وہ کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو لگایا تو جو تنظیم ہے اساتذہ کی وہ احتجاج پر ہے۔ اچھا میرا وہ ہے کیڈر نان کیڈر کی ایک بات تو الگ ہی ہے، وہ تو چلو جیسے ہو سو ہو۔ بھائی یہ تنظیمیں جب اعجاز صاحب لگے تھے تب کہاں تھیں؟ نہیں پتا تھا ان کو کہ وہ کیا ہے، کیسے لگے، اس وقت چپ تھے۔ اب یہ لگی ہیں یہ کیڈر نان کیڈر، کیا ہم کبھی یہ کہیں گے کہ یار یہ بے شک میرے کیڈر کا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کمپیٹنٹ نہیں ہے، ایلیگیشن ہے، سب کچھ ہوتا رہا، بعد میں یہی تنظیمیں ان کی آپسی لڑائی ہوئی، کنفلکٹ آف انٹرسٹ آیا، تو پھر وہی اعجاز برا ہو گیا، پھر اسی کے خلاف جو ہے نا ایف آئی آر کی درخواستیں تھیں، تو اس وقت چپ تھے۔ ہاں آپ گلہ، آپ کا شکوہ، آپ کی ہڑتال اس وقت مزہ دیتی کہ ہاں یار اسحاق صاحب آیا ہے، یہ اس پر یہ الزامات ہیں، یا یہ اس میں یہ کمپیٹنسی نہیں ہے، لہٰذا نہیں وہ نہ آئے۔ آپ کے اعتراضات ہی درست نہیں ہیں، شاید یہ بہت بڑے کیلیپر کا جو آئے ہیں چیئرمین بورڈ، میں کسی کا وہ نہیں کر رہا، لیکن اس حوالے سے اس کا کیلیپر بڑا ہے، ان سے مشکل ٹیسٹ انٹرویو دے کے اس مقام پہ پہنچا ہے، ابھی بھی اس کا کیلیپر اتنا ہے کہ درجنوں لوگ کمیشن کر رہے ہیں، کئی لوگوں کو وہ آپ لوگوں کے برابر لا کھڑا کر رہا ہے، تو ایسے لوگ کسی بھی ادارے میں جائیں تو اچھی بات ہے، کم سے کم چیزوں کو سمجھتا ہے اور دیکھ رہا ہے، کم سے کم باقیوں کی طرح وہ تو نہیں ہے کہ بھئی پیسے دے کر لگا ہو، یا کمپیٹنسی نہیں ہے، یا ایلیگیشن ہے کوئی پیسوں کا لین دین ہے، بھائی صرف یہ دیکھنا کہ یہ یار میرے کیڈر کا نہیں ہے، تو یہ تو ایسے لوگ تو ہوں، ان کا میں نے کہا نہیں ایوز والے ویسے کھڈے لائن لگ گئے، ان کا تو اب اکثریت ایسی ہے، کتاب لکھنا پڑھنا ان سے ہی شغف ہے، تو ان سے اچھے لوگ پھر کیا ہوں گے؟ تو یہ سی ایم کی بالکل پرفیکٹ چوائس ہے، باقی آگے بتائے گا، لیکن پاسٹ اگر ہم دیکھیں تو اسحاق صاحب کی ریپیوٹ بہت بہتر ہے، اور ماضی والوں سے ان کا آپ کہاں عباد اللہ غرشین، کہاں آپ کا اعجاز، اور کہاں بھائی محمد اسحاق، بس کر دو بھائی جان، کتنا اب آپ، اور یہ کہتے ہیں ہم پروفیسر ہیں، ہم لیکچرر ہیں، ظاہری بات ہے قابل عزت ہو، بہت اچھے اچھے ان میں پروفیسر حضرات ہیں، بہت دوست ہیں ہمارے، بہت کچھ ان سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے، لیکن ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا نا۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کی اچھی چیز ہو، آپ مجھ سے یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار آپ سے کم یہ امید نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسا بیان وہ کرو گے، تو اب میں اس میں کچھ ہوتا تو میں ضرور کہہ دیتا کہ یہ بری چوائس ہے، یا ہر طریقے کی ہم تنقید بھی کرتے، لیکن جہاں اچھی چوائس ہو اس کو ہم صرف کیڈر نان کیڈر کی جنگ کریں، کیا ہمارے بچوں کا ہر وہ یہ نہیں ہوگا، ایک بندہ آئے گا نا، ایک نے مستفید ہونا ہے یہاں سے، اور کیا جنگ ہے، ایک تو بدقسمتی سے یہ کیڈر نان کیڈر کی کیا جنگ تھی نا، یہی پیسہ کمانا، اور تو کوئی نہیں ہے۔ اب بی ایس ایس بی سی ایس کی کیا ہے، بی ایس ایس والے بھی چاہتے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں فیلڈ میں، ڈی سی بننا چاہتے ہیں، کمشنر بننا چاہتے ہیں،
سیکٹریٹ میں کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے؟ شاید وہاں الاؤنس بھی زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ اوپر والی کمائی نہیں ہے. ایک سیدھی بات ہے نا. لیکن کیا ہم ایک سماج ہو جس میں آپ ارب پتی ہوں لیکن حالات ایسے ہیں جیسے بلوچستان کے، کیا فائدہ؟ ایک سماج ہو جس میں آپ لاکھ پہ ہوں یا چند ہزار پہ ہوں، آپ کے بچے اور آپ باعزت زندگی، امن والی زندگی گزاریں، یا وہ سماج اچھا ہے؟ اور یہ حق جو نہ یہ زندگی آپ کی آباد ہو سکتی ہے، نہ وہ ہو آخرت والی ہو سکتی ہے. اب ہم نے کہیں بھی سٹینڈرڈ پروسیجر نہیں دیکھنا، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہاں یار یہاں ہمارا وہ ایڈجسٹ ہو سکتا تھا، نہیں ہوا، یا ہمارا بندہ وہ، تو ساری تنظیمیں ایکٹیو ہو گئی ہیں. تو کم سے کم جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کائنڈلی اگر سپورٹ نہیں کر سکتے، ان کا بازو نہیں بن سکتے، تو کم سے کم ان کے خلاف تو نہ ہو. اور ایسا نہیں ہے، ان میں بھی اگر کوئی اچھا ٹیچر آ جاتا، میرے لیے وہ اتنا ہی قابل احترام تھا. پروفیسر آ جاتا، ہمیں اتنا ہی مزہ دیتا، اتنا ہی وہ تھا. لیکن اگر یہ جو ایس بی آئی ہے، یہ کسی حوالے سے کسی سے کم نہیں ہے. باقی تو آگے وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. اب جو اساتذہ تنظیمیں ہیں وہ گئی ہوئی ہیں ہڑتال پہ کہ ہم، کیونکہ آپ نے اور گروپ کا لایا ہے لہٰذا ہم ڈیوٹی نہیں دیتے. ہم میٹرک کے ایگزام ہوئے ہیں، اس کی مارکنگ ہے، ہم وہ نہیں کریں گے. ایف ایس سی کے ایگزام تھے، وہ 2 ہفتوں کے لیے ملتوی ہو گئے. اساتذہ نے کہا ہم ڈیوٹیاں نہیں کریں گے. اب پھر ان میں سے بھی گروپ بندی ہوگی، ایک اور ٹیچر والا اٹھایا جائے گا یا دوسرا اسکول والا اٹھایا جائے گا، کی تو جائے گی. اب ایک اور وہ تھا کہ بھائی اگر یہ ہے، یہ لگایا ہے، تو بی سی ایس والوں کو یا اے سی ڈی سی کو آپ ہیڈ ماسٹر بھی بناؤ، یہ کرو وہ کرو. تو میں پھر وہی بات کرتا ہوں مجموعی طور پر، یار جتنے ہیڈ ماسٹر ہمارے محترم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کلسٹر بجٹ میں آپ کو پتہ چلے گا کس سکول کی کیا حالت ہے. میں اوور آل بات کر رہا ہوں، ہر بیوروکریسی کی بھی، ٹیچر کی بھی، سب کی. سب سے پہلے صحافت میں شاید 2 بھی آپ کو، وہ 2% بھی وہ نہ ملے. ہم میں خود بہت خامی ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا. لیکن کلسٹر بجٹ میں آپ ایک ہیڈ ماسٹر کی وہ دیکھو کون کتنا صحیح استعمال کرتا ہے. تو سب کو پتہ ہے سسٹم کا بیڑا غرق ہے. تو ہم اب کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی کیڈر ہو، اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ کیڈر صحیح ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کیڈر میں فلاں 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 چند لوگ ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اچھے ہیں. جس کی واضح مثال، مطلب میں اب آپ کو بتاؤں، یہ بھی اچھا ہوا کہ نگران دور میں جو وزیر تعلیم موصوف تھے، ان کا خیال اب کیڈٹ کالجز کے قدوس بزنجو کی دور حکومت میں لگائے گئے تھے یہاں پہ پرنسپل، اور ان کا انٹرویو ہوا. حافظ ماجد اس وقت سیکٹری کالجز تھے، اور وہ جے یو آئی کے پشین والے تھے، منسٹر ایجوکیشن مری صاحب تھے. تو انہوں نے باقاعدہ انٹرویو کیے اور ان لوگوں کو لگایا. اس وقت وہ تینوں میرٹ ان چوائسیں تھیں. پھر کیا ہوا کہ نگران دور آیا، اس میں ڈیمانڈیں نگران وزیر کی آ گئیں. تو ان میں جو مین پی ایچ ڈی تھے، جس سے سب سے زیادہ مطمئن تھے، ان بیچاروں کا جو پروبیشن پیریڈ تھا اس کو ایکسٹینڈ ہی نہیں کیا گیا. ایک کا کیا گیا غالباً، اور 2 کو چھٹی دی گئی. اب دوبارہ جب بی آر سی لورلائی کا وہ آیا، تو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خود چیف سیکٹری، پرنسپل سیکٹری اور سیکٹری ہائر ایجوکیشن بیٹھے تھے. اسی وقت انٹرویو کیا اور اسی وقت فیصلہ سنا دیا. اور یہ بہترین ہے. اس سے زیادہ میرٹ کیا ہوگا جس میں آپ کا وزیر اعلیٰ، اور ایسا وزیر اعلیٰ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس سے لاکھوں اختلاف ہیں، نظریاتی ہمارے ہیں، لیکن مڈل کلاس سے ہے. ہر تکلیف کا اندازہ اس کو ضرور ہے. بے شک آج صاحب مسند ہے، آج طاقتور حلقوں کا آشرواد ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، لیکن مشکلات ہر اس سے گزرا ہے. لاپتہ بھی ہوا ہے، درپدر بھی ہوا ہے. اسکول تباہ تھے اس کے حلقے کے، شاید آج تک تباہ ہے. ہیلتھ تباہ ہے، آج تک تباہ ہے. کم سے کم گیا باہر، کچھ پڑھ کے آیا، کچھ سوجھ بوجھ آئی، سمجھتا ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اس کا انٹرسٹ کیونکہ اسی تھنکنگ میں ہے، اس سے ہمارا اختلاف ہے، ہوتا بھی رہے گا، لیکن چیزوں کا اسے ادراک ہے، سمجھتا بھی ہے. تو پھر اسی وقت کر کے اسی شخص کو، ڈاکٹر صمد اچکزئی صاحب کو، دوبارہ پی آر سی لورلائی کا پرنسپل لگایا.
تو یہ بہترین فیصلے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک اچھا بندہ لگانے سے وہ ادارہ بھی اٹھتا ہے, امید بھی سسٹم پہ قائم ہوتی ہے, اور وہ سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے. اور جب آپ ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے میرٹ کو پامال کرتے ہیں, وہ نہ صرف اس ادارے کو تباہ کرتا ہے, کرپشن وہ کرتا ہے, لوگوں کو نا امید وہ کرتا ہے, ادارے کی ہر طرف سے لوگوں کو بدظنی وہ کرتا ہے, حکومت کے لیے باعث بدنامی وہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو بھی اہم عہدے ہیں ان پہ چیدہ لوگوں کو لگائیں. اور ساتھ میں اب 2 ہفتوں کے لیے جو یہ ٹیچر حضرات ہیں, آپ لوگوں سے زیادہ اندازہ کس کو ہوگا کہ جب ملتوی ہو گئے ہیں کتنی تکلیف سے اسٹوڈنٹ سفر کر رہا ہے. اسٹوڈنٹ کا کوئی فریق نہیں ہے, اس کا کوئی حقوق نہیں ہے. ایک تو پہلے ان بیچاروں کو پڑھایا نہیں جاتا. کتنے ٹیچر ہیں جن کے اپنے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں, وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. کتنے ٹیچر ہیں وہ کہیں کہ یار ہم نے جو ہے نا اتنے لوگوں کی زندگی بدلی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آٹے میں نمک کے برابر. تو اب ہم نے کم سے کم میں نے کہا کہ سسٹم تو اوورآل کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ٹھیک نہیں رہا. ہم نے یہ کہنا ہے کہ یار یہ برو میں کم برا ہے یا اس سسٹم میں یہ قدر معقول ہے. تو اس چیئرمین بورڈ کو اگر آپ دیکھو قدر معقول چوائس ہے, ڈائریکٹر قدر معقول چوائس تھی, پرنسپل قدر معقول چوائس تھی. باقی ہم نے دستیاب اس میں ہی دیکھنا ہے. تو مہربانی کر کے اسٹوڈنٹس کو سفر نہ کروائیں, وہ تذبذب کا شکار ہیں. اور ساتھ میں اس دفعہ یہ جو چیٹنگ کلچر کا خاتمہ تھا, بہت اچھا فیصلہ ہے. میرٹ پر ہر چیز ہونی چاہیے, کسی کو نقل کر کے ٹاپ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ساتھ میں ٹیچر حضرات سے بھی گزارش ہے کہ مہربانی کر کے ان کو اتنا سلیبس بھی پڑھائیں کہ کل وہ ہو, کل آپ لوگوں کو یہ نہ کہنا پڑے کہ یار سیکٹری کیوں آ رہا ہے انسپیکشن کے لیے, مانیٹرنگ کے لیے, منسٹر کیوں آ رہا ہے یا فلاں کیوں آ رہا ہے. تو آپ اتنا طاقتور بنائیں, اتنا کمپیٹنٹ بنائیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ لوگوں کو کسی کی فکر نہیں ہونی چاہیے. تو وزیر اعلیٰ کے صاحب کے یہ 2-3 فیصلے یقیناً خوشائند ہیں. امید ہے آگے بھی وہ جو اہم عہدے ہیں, میں یہی کہتا ہوں نا, اچھا ڈی سی لاؤ, اچھا کمشنر لاؤ, اچھا سیکٹری لاؤ, میں دیکھتا ہوں حالات کیسے نہیں سیٹ ہوتے, کیسے یہ تمام احتجاجوں سے ٹیکل نہیں کرتے. ہر چیز کا جب مناسب فورم ہوگا تو حل ہوگا. ہر جگہ ہم ڈنڈے کی زبان پہ بات نہیں کر سکتے, ہر جگہ ہم یار دوست کو مستفید نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ کا تعلق والا بے شک ہو, لیکن اگر اس کی کمپیٹنسی ہے, مستفید ہو, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے کام سے انصاف کرے. تو امید ہے باقی بھی جو اہم عہدے ہیں ان پر چیدہ لوگوں کو, اچھے لوگوں کو ایڈجسٹ کریں گے. اور جو بھی ٹیچر حضرات ہیں, ٹیچر کا تو بہت مقام ہے, لیکن ٹیچر کیونکہ اب ان کے ڈپارٹمنٹوں میں تو وہ گپلے شپلے تو اس لیول پہ ہیں نہیں, وہ پھر ادھر ادھر یا کچھ پوزیشنز ہیں. تو ان کو بھی جہاں پہ کسی کی ضرورت ہے, اچھا بندہ ہے, اچھا ٹیچر ہے, ریپیوٹ بہتر ہے, ان کو بھی ہر جگہ ایڈجسٹ کریں. ہم ہیں, اور جن کے بیک پہ کوئی ہے, کتنے ٹیچر ہیں اٹیچ ہیں مختلف ڈپارٹمنٹوں میں, ڈیپوٹیشن پہ گئے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, بس بال اوورال انفارچونیٹلی وہ کماؤ کی آ جاتی ہے, نظام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. تو ہم امید کریں گے کہ جو بھی یونین والا ہے یا دوسرے ہیں یہ مزید سفر نہیں کریں گے, اور حکومت کا جو اچھا فیصلہ ہے اس کو اپریشیٹ کریں گے. ہاں جو غلط فیصلہ ہے, جو ہوگا کہ ہاں بھائی یہ بالکل نااہل آدمی ہے, یہ کرپٹ آدمی ہے, اس پر یہ ایلیگیشن ہے, یہ چیز پروو ہو چکی ہے, اس میں جو احتجاج ہوگا, جو بھی مظاہرہ ہوگا, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.